ضرور ٹیررزم سے اثر پڑتا ہے. آپ نے برطانیہ کا جو کمپیریزن کیا نا بڑی زیادتی کی, 1000 سال پرانی سویلائزیشن 1400 سال پرانے کی کمپیریزن آپ کر رہے ہیں ایک ایسے ملک سے جس کے بارے میں روزانہ یہ کہا جاتا ہے کہ 63 سال ہو گئے, 64 سال ہو گئے, 65واں نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ, آپ زیادہ ایموشنل دو, میری بات سنیں. ہم بھی 4000-5000 سال پرانی سویلائزیشن پر, خیر وہ چھوڑ دیا, میں ہسٹری میں نہیں جاتا. میری بات وہ بھی میں بتا دوں, ایک بات کہوں گا, انڈس سویلائزیشن کا ابھی تک ہم ڈسائفر ہی نہیں کر پائیں گے کیا لکھا ہوا ہے, تو ہمیں پتہ نہیں وہ ہماری تھی یا دشمن کی تھی. خیر چلے برطانیہ کو چھوڑ دیں. میں چند ایک سال پہلے سری لنکا میں رہ رہا تھا, IMF ریپرزینٹیٹو, وہاں بھی بڑی ٹیررزم تھی, وہاں بھی ماشاءاللہ چیزیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اٹریکٹیو آپشنز ہو نا تو لوگ خود ہی سیکیورٹی کا بندوبست رسک لے کے ایک رسک پریمیم چارج کر کے آ جاتے ہیں. میں ٹیررزم کو یہ نہیں بالکل نگیٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اس کی اپنی جگہ ہے اور وہ ضرور لوگوں کو سلو ڈاؤن کرے گی, چیزوں کو سلو ڈاؤن کرے گی. بٹ ٹیررزم کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بس سب کچھ بھول کے بیٹھ جائیں. نمبر دو بات, میرے تو درخواست یہ تھی نا کہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان بینگ دا پریمیئر تھنک ٹینک آف دا کنٹری شوڈ ہیو کم اپ ود سم سولوشنز فار دیٹ پرابلم ایز ویل. جو شاید اس میں ہوتا ہے. میں بتاؤں, دیکھیے جی, ٹیررزم کی بھی 2-3 چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. سر ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ وار آن ٹیرر پہ ضرور ہے کہ آرمی کو, سیکورٹی فورسز کو جا کے لڑنا بھی ہے, وہ ضروری ہے. بٹ دنیا جہان میں دیکھا گیا ہے کہ لڑائی کے بعد اگر آپ جلد از جلد ڈیولپمنٹ اور جابز اینڈ گروتھ نہ لائیں تو وہ ٹیررزم نہیں ختم ہوتی. ہمارا کام ہے جابز اینڈ گروتھ لانا, لڑائی کا کام ان کا کام ہے. سوات میں ہم لے کے سوری ایک سیکنڈ, وہ لے جانا چاہیے, لے جانا ہے نا. ٹھیک ہے. نمبر 2, ایک چیز ہے سر, سیکیورٹی بھی ہم نے دیکھا ہے, جہاں تک آپ دیکھیں اس کے بھی اپنے مینجمنٹ ایشوز ہوتے ہیں. وہ بھی ایک کریک پروفیشنل طریقے سے, مینجمنٹ طریقے سے اگر ڈیل کیا جائے تو اس پہ بھی بہتر رزلٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو مینجمنٹ ریفارم پرپوز کریں, ہمارا تو سینٹرل تھیم ہی ہے کہ ہم سب نہیں, فوج کی بات نہیں, فوج کی بات نہیں, وہ تو فوج نہیں ہے نا. دیکھیے جی, میں اسے ہٹ نہیں رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اکانومی کی دیکھ رہے ہیں. وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ دی ڈیفینس سائڈ, وی آر لوکنگ ایٹ دی اکانومی, ناٹ دی ڈیفینس سائڈ. ٹھیک ہے. اکانومی میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہماری سینٹرل تھیم ہے, ہم ایسٹس بناتے ہیں. کیس ان پوائنٹ میں نے آپ سے کی, میں نے گنے اگلے دن پاکستان میں ہمارے پاس ہم گن رہے تھے 120 ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں مجھے بھی سمجھ آئے, کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹریننگ نہیں اتنی ہو رہی, انسٹیٹیوٹس وہ بلڈنگیں بہت ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت کوئی پتہ نہیں 50-60 اسٹیڈیمز ہیں, وہ کتنی سپورٹس کروا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ہر چیز کو ٹھیک طرح مینج نہیں کیا ہوا. اب کیس ان پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو پولیس فورس ہماری ہے اس کی کیا ٹریننگ ہے, اس کی کیا مینجمنٹ ہے, دیٹ بیکمز اے پارٹ آف آ سول سروس ایشو. کہ جی اگر آپ سول سروس ریفارم کی بھی بات کر رہے ہیں نا, اور اس کے اندر مین رول پلے کرے گا پلاننگ کمیشن, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں, اس کے اندر مین رول پلاننگ کمیشن نہیں, پلاننگ کمیشن پروپوزنگ, پلاننگ کیا ہے اس کا جو پروسیجر ہے وہ کرے گا, لیکن اس کے اندر آپ کا جو RBMs ہیں, ریزلٹس بیسڈ مینجمنٹ, اس کے اندر پلاننگ سسٹم کرے گا یہ سارا کچھ. اس کے اندر پیوٹ تو آپ ہی ہیں نا. نہیں, ایک سیکنڈ, نہیں, یہ غلط. دیکھیے, ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو انٹو اے نیو میتھڈ آف ورک جو پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا. پرانی دنیا میں اڈاپٹ جو کام ہوتا تھا وہ آپ ان پٹس میجر کرتے تھے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے یہ چائے کی پہلی بنا دی, یہ بنا دیا آپ نے, وہ صرف یہ کیا کہ ہم نے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا دیے بھول گئے, اسٹیڈیم بنا دے بھول گئے, ہم نے جناب پولیس اسٹیشن بنا دیا, ان کی ٹریننگ بنا دی بھول گئے. پوری دنیا اب ان پٹ بیسڈ مینجمنٹ سے ہٹ کے ریزلٹس بیسڈ مینجمنٹ جا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں غرض کہ آپ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں, ہمیں غرض ہے کہ آپ کے مرڈرز کتنے ہوئے ہیں. مرڈر ریٹ کو ہم واچ کریں گے, یا شہروں میں صفائی کو مانیٹر کریں گے. ٹھیک ہے جی. یا ہم مانیٹر کریں گے کہ اسکول ہے تو ہم گریڈز کو مانیٹر کریں گے, ان کی بیسس پہ ہم آپ کو فنڈنگ دیں گے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی ایک اب ریزلٹس بیسڈ فریم ورک پہ جانا چاہیے. ٹھیک کہ جی آپ ریزلٹس کو مانیٹر کریں گے. ریزلٹس کیا ہیں, اسکول میں بچے پڑھیں, بھائی اب گریڈ دیکھیں ان کے, بھائی اب دیکھیں نوکریاں کتنی مل رہی ہیں یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو ہم میجر کر کے ہر ایریا میں پرفارمنس میجر ہو سکتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ہے, ٹرینز ہیں, ٹائمز میجر کر سکتے ہیں, PI ہے, دیکھ سکتے ہیں پنکچویلٹی کتنی ہے, فلائٹیں کتنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ چیزیں ہم میجر کر کے ان کی بیسس پہ ہم فنڈنگ کر سکتے ہیں. تو اس سے پرفارمنس ہر کسی کی بہتر ہو جاتی ہے. اس کی بیسس پہ ہم ریوارڈز بھی دے سکتے ہیں, فار ایگزامپل بونسز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹو موٹیویٹ پرفارمنس. تو یہ ایک نیا نظام کام کرنے کا ہے, یہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا حکومت کو یہ سجیشن دی ہے کہ ملک کے اندر یونینز کا جو نظام ہے وہ وہی کلاسیکل سوشلسٹ نظام ہے جو کہ خراب کرتا ہے چیزوں کو؟
دیکھیے جی نہیں, آئی ووڈنٹ ناک یونینز آل ٹوگیدر. یونینز کا اپنا بھی رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. یونینز آر ناٹ نیسسرلی, آپ پوچھ رہا پرانے ٹرین اور جہازوں کی گو سلو آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی؟ نہیں صحیح ہے, بٹ آئی مین دیکھیں نا وہاں بھی ہمیں ایجوکیٹ, یونینز کا کام یہ بھی ہوتا ہے ویلفیئر آف دیئر ممبرس, ٹھیک ہے جی. یونینز کا کام ہوتا ہے ٹریننگ اینڈ امپروومنٹ آف دا ویل بینگ آف دیئر ممبرس, بائنگ انشورنس فار دیئر ممبرس, آل کائنڈ آف تھنگز دیٹ کین بی ڈن. مائی پوائنٹ از کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی بھی ایک, جیسے آپ نے نیو لبرل کہا تھا, ہم کوئی ایجنڈا لے کے آئے یا کوئی آئیڈیالوجی لے کے آئے. وی آر ولنگ ٹو ورک ود ایوری تھنگ. وی آر سیئنگ وی ول لرن فرام دی انٹرنیشنل ورلڈ, ٹھیک, بٹ وی ہیو ٹو ایکٹ لوکلی. وی ہیو ٹو آلسو سی کہ ہماری لوکل کنڈیشنز کیا ہے, اس کے تحت ہم کام کرنے کو تیار ہے. اینڈ دیٹس اے کوسچن آف نیگوسیشن. دیٹ از وائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہم کسی کو کچھ امپوز کریں. ٹھیک, وی آر سیئنگ لیٹس آل بگن ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ تھنک آف اے نیو وے فارورڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹریڈ بیریئرز کی بھی بات کی اور ان کو ایز کرنے کی بات کی. مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان کو MFN دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جی میرا تو خیال ہے بالکل دے دینا چاہیے. دے دینا چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ موو فارورڈ اینڈ وی ہیو ٹو ٹریڈ ود انڈیا ایٹ سم پوائنٹ. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ اس کے اندر ہماری مارکیٹ تباہ نہیں کر دے گا ہندوستان؟ نہیں, یہ ہماری مارکیٹ میں ویسے ہی کیا بن رہا ہے سر, مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہو رہی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میں بڑے سالوں سے, بلکہ آئی تھنک 90s میں ایک دفعہ یہاں اسٹڈی بھی ہوئی تھی اور وہ ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی چیمبرز میں لاہور میں. اس کے بعد یہاں ہم 2-3 میٹنگیں کر چکے ہیں, بلکہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے ابھی صدر کو آ کے یہ پریزنٹیشن دی ہے کہ یہ کریں. ٹھیک ہے جی. بہت لوگوں نے, اعجاز نبی نے لکھا ہے اس پہ, برکی نے لکھا ہے, بہت لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جی, میں نے بہت سارے انڈسٹریلسٹ سے بات کی ہے خود بھی, اور ایک میٹنگز میں بھی, کانفرنسز بھی بہت اس پہ اٹینڈ کیے. مجھے بہت کم لوگ ملے ہیں جو کہ ڈرتے ہیں انڈیا سے ٹریڈ سے. اچھا, بہت زیادہ لوگ جو ان سے ہیں, بہت زیادہ انڈسٹریلسٹ ٹریڈر سب کہتے ہیں. کون ڈرتا ہے سر؟ مجھے تو کوئی نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا. سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریڈ کریں, ہم ان سے اپنا طریقے سے کچھ نہ کچھ جیت لیں گے. دیکھیں جی, ٹریڈ از اے ون ون فار ایوری بڈی. ٹریڈ میں آپ لوز نہیں کرتے ہوتے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا, دیکھیں جی, دیر آر سرٹن, وہ کیا کہتے ہیں, کنزرویٹوز ہوتے ہیں. نہیں, کنزرویٹوز کی بات نہیں ہے. آئی تھنک دیز آر فارن پالیسی اینڈ ادر کنسیڈریشن جو آ جاتی ہیں بیچ میں, اور بچائے. آئی ایم ناٹ فالٹنگ دوز. میں تو آپ کو صرف ایک ایز این اکنامک ٹیکنیشین کہہ رہا ہوں کہ جی اس کا فائدہ بڑا ہے اور سب کنسیڈ کرتے ہیں. نا اٹس کوسچن آف فائنڈنگ دا وے ٹو موو فارورڈ. اچھا, میں ایک اور بھی بات کروں سر, یہ صرف ہماری طرف سے اپوزیشن ہے, اس سائڈ سے بھی اپوزیشن ہے, تو وہ انڈیا کی طرف سے, ادھر سے بھی اپوزیشن کئی جگہوں میں. انڈیا آپ سے بیگ کر رہا ہے کہ MFN یہ دیکھیں نا, یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ مور کیئرفلی. ٹھیک ہے, بٹ ان کی بھی مطلب دس از خیر اینی وے. اچھا, نیو لبرل کی بات کی تھی, یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو آپ نے جو ٹرم یوز کی ہے وہ نیوٹرل ریئل ایکسچینج ریٹ ہے, تو یہ تو نیو لبرل ہے نا. امبیڈڈ ریئلزم, اس کی لبرلزم کی بات نہیں کر سکتے جہاں پہ ایکسچینج ریٹ کم از کم فکسڈ ہو. دیکھیے جی, نمبر ایک تو ایکسچینج ریٹ ہمارا پرویو نہیں ہے, ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. ایکسچینج ریٹ تو سینٹرل بینک. لیکن آپ بہت ساری ایسے جو چیزیں پرویو نہ ہو اس کی بات کر رہے ہیں. ہم ایکسچینج ریٹ پہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ جو سی ہے ایک آرام سے اپنی رجیم رہنی چاہیے, نیوٹرل. ملک کی فسکل پالیسی, ملک کی مانیٹری پالیسی اور ملک کی پلاننگ علیحدہ علیحدہ چل سکتے ہیں. بالکل چلتی ہے اور چلنی بھی چاہیے. کیوں؟ اور چلنی بھی چاہیے. دیکھیے جی, بڑا سمپل ہے. آرکیٹیکچر آف گورننس کیا ہے, جوڈیشری ایگزیکٹو کو نہیں مکس کرتے آپ. انسٹیٹیوشن میری بات ایک ہی سائڈ پہ, آپ کے ٹولز ہیں نا سر. میری بھی بات سن لیں. Just like you don't mix these, this is, what I'm telling you is very correct. This is received wisdom in the economy. آپ اس وقت سینٹرل بینک انڈیپینڈنس کی لاء پاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یو ہیو ٹو ہیو انڈیپینڈنس آف سینٹرل بینک اینڈ دا بجٹ, اینڈ یو ہیو ٹو ہیو انڈیپینڈنس آف گروتھ اینڈ دا بجٹ. اگر یہ آپ کو چیزیں بنانی پڑیں گی ٹو موو فارورڈ. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمپل سی بات کہہ رہا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ تو جو وہ اسٹیٹمنٹ ہے بالکل صحیح ہے کہ ایکسچینج ریٹ اپنے عام اس کا جو نظام ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے, نیوٹرل, بس چلتا رہے اپنا آرام سے. ٹھیک ہے, چلے اینی ویز وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کچھ اور ریفارمس کی بھی بات کی آپ نے, لینڈ ریفارمس کی لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی سیلنگ شیلنگ فکس کرنے کی بات آپ کرتے نہیں ہیں. اسی طرح سے دیگر ریفارمس ہیں, لیبر ریفارمس ہیں. سر اصل چیزوں کو ٹچ کرنے سے کیوں ڈرتی ہے حکومت؟ لینڈ ریفارمس کے اندر اگر ایک لمیٹیشن آف لینڈ ہو تو کیا بری بات؟ دیکھیے جی, لینڈ ریفارم جو ایشو ہے نا, اس کے اوپر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, کہ ہمارے پاس کتنی بڑی ہولڈنگز ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, جو لیٹسٹ انفورمیشن ہے اس کے مطابق کم از کم پنجاب میں تو بہت چھوٹی ہولڈنگز ہو گئی ہیں. ٹھیک, لیکن پنجاب میں تو پاکستان میں بالکل آتے ہیں نا, ایک طرف سے بات شروع کر دیں. پنجاب میں تو کہتے ہیں 12 ایکڑ کے قریب ہوگی ہولڈنگ. ٹھیک ہے, تو اس کو تو آپ چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ایوریج سدرن پنجاب میں کہتے ہیں کچھ تھوڑی بڑی ہیں. ٹھیک ہے, اور سندھ میں تھوڑی بڑی ہے, پختونستان میں, پختونخوا میں نہیں ہے بڑی. ٹھیک ہے جی.
بلوچستان میں بھی نہیں بڑھی، سندھ میں بڑھی ہے، ٹھیک ہے، سندھ میں سنا ہے تھوڑی بڑی ہے گریڈ. اور اب مسئلہ یہ ہے، یہ کیوں ہے کہ وہ 2 جگہ ہے جہاں سے صدر اور وزیر اعظم ہے وہاں پہ بڑھی ہیں تھوڑی. ٹھیک نہیں، آپ کی بات بجا ہے، بٹ پوائنٹ یہ ہے اب اس کے اندر 2 چیزیں سوچنی ہیں. شوڈ وی ڈو لینڈ ریفارم اونلی ٹو ڈیل ود دوز پاکٹس اور از اٹ اے لارجر ایشو ان دا کنٹری؟ سر in my view it's not a larger issue. It's an issue that is a issue pertaining only to few pockets. Number 2, I think quite frankly جو ہم نے اس میں بات کی ہے، لینڈ ریفارم سے بہتر what I like better is land markets. ٹھیک ہے جی، اگر اس وقت آپ کے پاس اچھے ٹائٹلز ہوں، ٹریڈیبل ٹائٹلز ہوں، اچھی لینڈ مارکیٹ ہو تاکہ آپ کی پراپرٹی ریپڈلی ٹریڈ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ ہی لینڈ ہولڈنگز ایک پراپر سائز پہ آ جائے گی وچ آر اکنامکلی ایفیشینٹ. ٹھیک ہے جی، ہم نے کیا کیا، ہم نے بہت سارا لینڈ جو ہے بیکاز ٹائٹل ایشو، بیکاز دا مارکیٹ ایشو، اس کو نان ٹریڈیبل بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی پریفر دا لینڈ مارکیٹ اپروچ جو باقی جو اپنایا گیا. فار ایگزامپل برطانیہ میں بالکل صحیح ہے. قطع کلامی معاف، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم تقریباً بالکل ختم ہو گیا، لیکن ایک بات چلتے چلتے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، غریب کے لیے کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ یہ تو سارا چیز ہی پرو پور ہے. کیسے؟ یہ تو ساری چیز پرو پور ہے. سارا آپ حکومت کا ڈی ریگولیشن کرا رہے ہیں، کنٹرول ہی ختم کرا رہے ہیں، انفلیشن اتنی بڑھتی ہے، ہورڈنگ بڑھتی ہے، کیا کریں گے اس کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ویری کوئک. حکومت کا جو کنٹرول ہے وہ امیر کے فائدے میں، غریب کے فائدے میں نہیں ہے. حکومت صرف امیر کو فائدہ کر رہی ہے. نمبر 2، جب آپ نمبر دو جب آپ سٹیز میں کنسٹرکشن الاؤ کریں گے دیٹ از پرو پور. ٹھیک رائٹ ہے، اس سے انجن آف گروتھ ہوگا، اکانومی چلے گی. اللہ کرے ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. خواتین و حضرات، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آج کے جتنے بھی ڈسکشن کے پوائنٹس تھے اس میں میں نے کوشش کی ہوگی، لیکن میں جسٹس نہیں کر سکتا اس رپورٹ سے. بہت بڑی رپورٹ ہے، بڑی اچھی ایگزاسٹو محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہوں گا کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے تمام لیڈران بھی اس کو پڑھ لیں. صرف NEC میں پاس کرنا نہیں، وزیر اعظم صاحب بھی پڑھ لیں، صدر پاکستان بھی پڑھ لیں، فوج بھی پڑھ لیں. شاید یہ اگر ہم خوابوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیں اور ایک خواب بنا لیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہم آگے چل سکیں. ورنہ پھر ہم بیٹھے ہوں گے 10 سال 20 سال کے بعد پھر کسی اور کو سازشی کہانیاں سنا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی، ورنہ میں بھی اتنی ترقی کرتا جتنا میرا ہمسایہ کر گیا تھا. جناب، یہ سوچنے کا موقع ہے، اس پہ سوچنا چاہیے. یہ رپورٹ میں سب سے درخواست کروں گا میڈیا سے خاص طور پہ کہ وہ یہ پڑھیں بھی صحیح اور اس پہ ڈیبیٹ کریں، کیونکہ دس از لانگ ٹرم کنسرن آف دس کنٹری اور شاید ہمیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.